یہ بیوروکریٹ، یہ جج، یہ آپ کے سیاستدان، کسی نے نہیں اس کے اوپر کوشش کی سوائے ضیاء الحق کے دور کا تھوڑا سا وقت ہے۔ ان سب نے توہین آئین کی ہے، اس لیے یہ کام بھی غیر آئینی تھا۔ یہ جو اردو سے نام بھی کما رہے ہیں اور دام بھی اور کام بھی نکالتے ہیں، انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میڈیا 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں اشرف ذوالفقار۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی تحریک بھی کام کر رہی ہے جو اردو زبان کے دفاع کے لیے ہے؟ جی ہاں، پاکستان قومی زبان تحریک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس تحریک کے بانی ڈاکٹر محمد شریف نظامی صاحب۔ ہم لوگ ان سے بات کریں گے اور ان سے جانتے ہیں کہ اس تحریک کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلی بات یہ بھائی، ہم اس کے نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دفاع ہوتا ہے جو مدافعت کرتا ہے، ہم مدافعت نہیں کرتے، ہم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نافذ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تحریک کی بنیاد 2010 میں رکھی، 5 نومبر کو، جب کہ شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے پہلی جماعت سے میٹرک تک جبراً انگلش میڈیم نافذ کر دیا، جو غیر جمہوری تھا، غیر انسانی تھا، غیر اسلامی تھا اور غیر آئینی تھا۔ کیوں غیر انسانی؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ کا جو منشور ہے انسانی حقوق کا، وہ کہتا ہے کہ کسی ملک میں کوئی اقلیت بھی اگر ہو اور اس کی اپنی زبان ہو، اپنی تہذیب و تمدن ثقافت ہو، تو اس کو حق ہے اس کو تحفظ دیا جائے۔ اچھا، یہ تو غیر انسانی ہے، کیونکہ وہ تو عیسائی سے سب اس کے ممبر ہیں نا۔ اب غیر جمہوری کیوں ہے؟ اس ملک میں کتنے لوگ انگریزی نہ ماں بولتی، نہ باپ بولتا ہے، نہ دکاندار بولتا ہے، نہ اسکول کا ماسٹر بولتا ہے، تو یہ غیر جمہوری ہے۔ 1-2% اشرافی ہے، سو کال جس میں بدماشیہ کہتا ہوں، جنہوں نے قبضہ جما رکھا ہے عوام کے، کروڑوں کی گردنوں کے اوپر بیٹھے سواروں کا، ان کا تحفظ اس پہ ہوتا ہے۔ یہ غیر جمہوری بھی ہے۔ اور غیر اسلامی اس لیے کہ قرآن مجید میں 10 آیات آتی ہیں، 10 جن میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی ہم نے بھیجا اس نے تعلیم دی اس کی قوم میں، اس کی قوم کی زبان میں تعلیم دی۔ یہ نہیں کہ تیسری چوتھی ہبریوں میں دی جائے، کسی اور میں دی، اسی میں دی۔ اور 5ویں بات اور چوتھی بات جو ہے اس کی غیر اسلامی کی ہوگی، غیر جمہوری ہوگی، غیر انسانی، غیر آئینی۔ آئین پاکستان 1973 اس کی شق نمبر 251 یہ کہتی ہے کہ 15 اگست 1988 تک ہر سطح پر نافذ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب دیکھ لیں آپ، 18 اور 22 40 سال بیت گئے، آج تک یہ بیوروکریٹ، یہ جج، یہ آپ کے سیاستدان، کسی نے نہیں اس کے اوپر کوشش کی سوائے ضیاء الحق کے دور کا تھوڑا سا وقت ہے۔ ان سب نے توہین آئین کی ہے، اس لیے یہ کام بھی غیر آئینی تھا۔ سر، آپ نے غیر آئینی، غیر انسانی اور غیر جمہوری کی بات کی ہے، پھر آپ کی تحریک کے آئینی، جمہوری اور انسانی حقوق کیا ہیں؟ اس کے حقوق یہ ہیں، اس ملک کے عوام جن کی انگریزی کسی کی مادری زبان نہیں ہے، اردو ذریعہ تعلیم ہو، سرکاری اداروں میں اردو ہو، عدالتوں میں اردو ہو، ایک فیصلہ لکھا آتا ہے، بیچارہ جو سائل کہتے ہیں، میرا بھائی بھی چھوٹا وکیل ہے، میں تمہیں لاکھوں روپے دے، اس کو تم سائل کہتے ہو، کلائنٹ، وہ بیچارہ پھر وکیل کے پیچھے پھرتا ہے، یہ پڑھ دو مجھے۔ جسٹس جواد خواجہ جس نے 2015 میں فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے، اس نے کہا تھا، اس نے دوست کو بتایا کہ یار میں بھی کہتا تھا انگریزی بڑی ترقی کی زبان ہے، سب کچھ ہے، سائنس ٹیکنالوجی۔ مجھے ایک نے خط لکھا سندھ سے کہ جناب میں لاکھوں روپے وکیل کو دیے، اب فیصلہ آیا ہے تو وکیل کہتا ہے 5000 اور دو پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ غلامی ہے، یہ زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہٹا کے اردو ہر سطح پہ لائی جائے جو آئین کا تقاضا ہے۔ سر، انگلش زبان بین الاقوامی ہے، پھر جیسے آپ نے بات کی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ترقیاتی زبان ہے، تو پھر آپ اردو کا نفاذ کیوں چاہتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ سوال اکثر ہم سے یہ کیا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بین الاقوامی زبان اردو انگریزی سے بڑی ہے۔ انگریزی 40 ملکوں میں اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لیکن انگریزی انہی مقبوضات میں، اب بدقسمتی سے 29 ملک تھے برطانوی سلطنت کے اندر، جن میں سے ساروں نے آزاد ہو کے اپنی قومی زبان میں سب کچھ کیا، اور یہ بدقسمت اصل میں 2 ملک ہیں، کہنے کو 4 ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند ایک ملک تھا، سری لنکا ایک تھا، اب یہ 3 بن چکے ہیں۔ انہوں نے اس غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے اور عوام کو بھی اس میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے خلاف ترقی کی زبان کوئی نہیں ہے۔ کیا جاپان میں ترقی نہیں کی ہے؟ میں خود جاپان میں رہ کر ہوں، کیا ترقی نہیں کی ہے؟ کیا ساری دنیا نے
ترقی کی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جیسے جانا ہے کینیڈا جانا ہے, آسٹریلیا جانا ہے یا امریکہ جانا ہے, باقی کوئی نہیں کچھ سمجھتا ہے اس کو. نہ اٹلی والے سمجھتے ہیں, نہیں اس کو بالکل نہیں سمجھتے, نہ چین والے. تو وہ پڑھ لے, اس کو کورس کراؤ. اب میرے بہت سے دوست ہیں, اب چین میں کاروبار شروع ہے نا, 3 مہینے میں یار چینی سیکھتے ہیں اور کاروبار شروع کر دیتے ہیں. جس نے جانا پڑھ لے اس کو, یا چلو 5ویں سے 10ویں تک پڑھا لے بچوں کو. جو کم وقت 10-5 سال انگریزی نہیں جس کو آتی ہے اس کو کبھی نہیں آئے گی. جو فیل دیکھو انگریزی میں فیل, جو میٹرک میں فیل انگریزی فیل, ایف اے فیل انگریزی فیل, جس کو دیکھو یہ تو قوم کو جاہل بنا رہی ہے. یہ ہماری جدوجہد. سر ڈاکٹر محمد شریف نظامی کی تعلیم کیا ہے اور اس تحریک کو شروع کرنے کا خیال کیوں آیا آپ کو؟ ہاں, خیال تو میں نے بتا دیا 4 وجوہات سے کہ ہم انسان ہیں. سر آپ کو اس کا خیال کیوں آیا, آپ نے ہی کیوں اس کو سٹارٹ کیا؟ تو یہ مجھ سے پوچھتے ہو نا, میں سچ بتاتا ہوں. یہ جو اردو سے نام بھی کما رہے ہیں اور دام بھی اور کام بھی نکالتے ہیں, انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا. جب یہ سوئے ہوئے تھے مجھے کہتے ہیں آپ کیمسٹری پڑھے, اردو کا جھنڈا کیوں تھا؟ میں نے کہا جب انہوں نے کم وقت میں کچھ نہیں کیا. میں صاف الفاظ میں بات کرتا ہوں. تو پھر مجھے پتہ نا, ہم باشعور ہیں, میں نے دنیا دیکھی ہے. میں بتاؤں آپ کو, مسقط میں پروفیسر رہا ہوں میں. 15 لاکھ کی آبادی کا ملک, آپ 4 میرا شہاد باغ کو ملائے نا, 15 لاکھ, وہاں سب کچھ عربی میں پڑھتے ہیں, سب کچھ. یہاں کیا ہمیں سر کے ٹٹا لگا کے ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں بچوں کی. اور پھر بھی انگریزی نہیں بول سکتا ہے کہ میرے پاس لائے میرے سامنے کراؤں کرے بات, 2 فکرے بول ختم. سر آپ کو نہیں لگتا اگر ہم تھوڑا اختلاف کریں, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اردو میں ترجمانی کرنے کے لیے بھی انگلش سیکھنی ضروری ہے؟ وہ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. وہاں بھی ہوا تھا سوال دنیا والے کے سامنے. ہر دنیا کی قوم جو آزاد خود مختار ہے, انہوں نے یار ایک نا پاک فورسز کا ایم فل کرنے آیا افسر, اس نے کہا نظامی صاحب 400-500 بندے زیادہ انگریزی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہمارے پاس اسلحہ لینے آتے ہیں غیر ترقی یافتہ قومیں, وہ ازبکستان سے آتے ہیں, انڈونیشیا سے آتے ہیں, وہ 3-4 ماہ کا کورس کر کے آتے ہیں. ہم ان کو سمجھا دیتے ہیں یہ توپ جوں کام کرے گی, یہ فلاں ہتھیار گانا ایسے کام کرے گی. تو یہ جیسے پڑھنی یار پڑھ لیں, 5 سال پڑھاؤ نا اس کو, میں چل پڑھا رہا ہوں میٹرک تک. سر آپ نے کیسز بھی کیے ہیں, سنا ہے آپ عدالت میں گئے, آپ نے ہائی کورٹ میں کیس کیا, پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس کیا تھا, کیا فیصلہ آیا کورٹ کا؟ سپریم کورٹ میں ہم نہیں گئے. جو کریڈٹ ہے کوکب اقبال صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ 1999 میں گئے تھے, اور جیسے کہ ہماری عدالتوں کی بات کی سے تاریخ ہے, وہ فیصلہ آیا 2015 میں. تو فل بینچ تھا جسٹس جواد خواجہ کا, اور جسٹس فائز عیسیٰ بھی تھے اور ایک اور صاحب تھے. تو وہ تو انہوں نے جیتا. پھر انہوں نے اسی کاسپوس کلب کے اندر اس کو استقبالیہ دیا. ہم نے اب سے ہم سے رابطے میں ہیں وہ. پھر ہم نے یہاں ایک ڈوگر صاحب تھے, اب ان کے صاحبزادے احمد عبداللہ ڈوگر ہیں, بے لوس ہمارے کیس لڑ رہے ہیں. اور یہ تو کہ عوام الناس کے لیے تحریک ہے, غربا کی کے لیے تحریک ہے. تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا, آپ سوچ نہیں سکتے. ان کی لاکھوں میں فیس تھی, 10 لاکھ سے اوپر کی. ایک ڈوگر محروم کی کچھ نہیں لیا, ان کے صاحبزادے احمد عبداللہ ڈوگر صاحب جن جی تک کچھ نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاص رحمت ہے, اور جو ہم عوام کے آواز بن کے اٹھے ہیں, اللہ ہماری مدد فرما رہا ہے, ان سے مدد فرماتا رہے گا. سر پاکستان میں پہلی جماعت سے لے کر جب تک ایک بچے کی تعلیم ختم نہیں ہو جاتی اس کو انگلش لازمی پڑھائی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی آپ پاکستان میں اردو کا نفاذ چاہتے ہیں؟ وہ لازمی پڑھائی جاتی ہے. انگریز جہاں اپنی غزلوں میں سوار بھی تو رہا تھا. قائد اعظم نے جو جھنڈا اٹھایا تھا آزادی کا, تو لوگ یہی دلیل دیتے تھے, اور چھوڑو یار اپنا کام کرو. اس سے سمجھا کہ نہیں. میں بتاؤں, لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا کرو گے, تاریخی بات ہے. میں اگلی نسل میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. 1938 میں یہ جو صوبہ پنجاب متحدہ پنجاب تھا, یہ اب 3 صوبے بن چکا ہے, 2 انڈیا میں اور 2 یہاں بننے کو پھرتے ہیں. اس میں مسلم لیگ کو 1938 کے اندر 2 سیٹیں ملی تھیں, 2 سیٹیں, اور 46 میں کیا ہو گیا. ہم قائد اعظم کے اس لحاظ سے وارث ہیں. انہوں نے جسمانی آزادی دلوائی, ہم ذہنی غلامی سے آزاد کرانے اٹھے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. سر میرا آخری سوال ہے, 25 فروری 1948 میں یوم دفاع اردو کا دن کی بنیاد رکھی گئی. آج 25 فروری 2023 ہے. آج پاکستان میں قومی زبان کے دفاع کا دن بھی منایا جا رہا ہے. اس مناسبت سے آپ نئی جنریشن کو, ہماری جو آگے نئی نسلیں ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یوم نفاذ اردو ہے, دفاع اردو نہیں ہے. اچھا, اس لیے
یہ اس کی اہمیت کیا ہے. 25 یہ تاریخی بات ہے، 25 فروری 1948 کو ڈھاکہ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا اردو قومی زبان ہوگی. اور بہت سے پڑھے لکھے جاہلوں کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا اس کا مطلب کیا تھا اور اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. کیوں؟ شام کو دستور ساز اسمبلی نے اس کو پاس کیا اور وہاں 2 ہندوؤں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جناب یہ تو بنگال صوبہ اکثریتی ہے، تو بنگالی ہی پاکستان کی قومی زبان ہو. تو وہاں بڑے بڑے لیڈر خواجہ ناظم الدین، شہید سہروردی، حمید الحق سرکار سب نے کہا نہیں، برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اگر آتی ہے سب کو اردو آتی ہے، اس لیے اردو ہی ہوگی. اور شام کو قرارداد اسمبلی نے پاس کر دی، دستور اسمبلی نے. تو اس یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں اور یہ شاید پہلی دفعہ پورے ملک میں مختلف تحریکیں اس دن کو منا رہی ہیں اور بھرپور طریقے سے منا رہی ہیں. یہ اس کی وجہ ہے اور یہ اس کا سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے. اور ہم اب 8 ستمبر کو بھی مناتے ہیں جب جسٹس جاوید خواجہ نے فیصلہ دیا تھا، اور ہم یہ 25 فروری کو بھی اس دفعہ منا رہے ہیں. پیغام میرا نئی نسل یہ کہ آزاد بنو، آزادی حاصل کرو، تم انگریزی کے غلام ہو. نہ چین کی نسل غلام ہے، نہ جاپانی نسل غلام ہے، نہ فرانسیسی نسل غلام ہے، نہ اطالوی غلام ہے. تم غلام ہو آزادی کی، اور امن جنگ، آئینی جنگ میں ہمارا ساتھ دو اور آزاد ہو جاؤ. جب تم رٹے نہیں لگاؤ گے تو اس وقت ڈاکٹر قدیر خان، مزے کی بات ہے، ہم خود اس سے ملے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے 10ویں تک اردو میں سائنس پڑھی ہے اور میں نے بڑا نام اللہ کا ہے، میں نے ٹاٹ اسکول پہ بیٹھ کے اردو زیادہ تعلیم میں پڑھا اور گلاسکو سے مجھے ایکسلنس ملا، اعزاز فضیلت ملا PhD کے اندر. تو یار استاد ہے اور شاگرد ہے اور کاپی پین ہے اور کیا ہے. باقی یہ بلڈنگیں اور یہ میڈیم اور کتابیں یہ سب ذریعہ ہے، اور ذریعہ بھی وہ ہے جس نے ہمیں کچھ نہیں دیا. بہت شکریہ سر. بڑی نوازش آپ کی.